बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 10 अप्रैल है, जुम्मे का दिन है 2024 और ताज़ा तरीन अपडेट्स इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ सजाई गई है और तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। सिर्फ़ इतनी इस बात की देर है, चंद ही घंटों में ये मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होंगे ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन इससे पहले चंद ही घंटे पहले ईरान की तरफ से ऐसे नखरे सामने आए हैं कि जिनकी वजह से ये ख़दशात पैदा हो गए हैं कि इन मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो सकता है, मुज़ाकरात के दौरान या फिर मुज़ाकरात से कबल ही डेडलॉक पैदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई धमकी दी है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:42 पर यानी शाम के वक्त में एक ट्वीट आता है ईरानी जो वफ़द के सरबराह हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की तरफ से। और ये पाकिस्तानी वक्त आप नोट करें 7:42 के ऊपर। और वो इस ट्वीट के अंदर लिखते हैं कि कुछ जो आर्जी सीज़फायर हुआ था, इसमें कुछ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। बाकिर मोहम्मद कालिबाफ लिखते हैं कि फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी तौर पर मुत्तफ़िक़ होने वाले 2 इक़दामात पर अमल दरामद होना बाकी है। लबनान में जंग बंदी और मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल ईरान के जो मसदूद असासे हैं उनकी रिहाई बाजियाबी, यानी जो मुंजमद असासे हैं उनको अनफ्रीज़ करना। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ये दोनों मामलात पूरे होने चाहिए। अब इस हवाले से तबसरे हो रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि क्या ईरान इंतहाई बदएतमादी का शिकार है या किसी खुशफहमी का शिकार है या किसी गलत फहमी का शिकार है कि अगर पाकिस्तान ने इतनी मेहनत करके इतना हसास मामला जो है और इतने हसास वक्त में, जब डेडलाइन अमेरिकी सदर की तरफ से दी गई थी उससे 1 घंटा पहले जो है ये ऐलान सामने आता है कि जी आर्जी सीज़फायर हुआ, यानी पाकिस्तान मुसलसल इस कोशिश में था कि ईरान पर से जो एक ख़तरनाक जंग के बादल मंडला रहे थे वो जंग टाली जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको आर्जी तौर पर रोका जाए। अब जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और साथ साथ मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने इस्लामाबाद में होने वाले आइंदा मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान इन मुज़ाकरात में शिरकत करेगा, ताहम अमेरिका के तर्ज़ अमल पर अब भी शकूक व शुबात मौजूद हैं। ईरान को अमेरिका की धोखाधड़ी पर मबनी पॉलिसियों के बाइस एतमाद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात लाहक हैं, इसलिए मुज़ाकरात में शिरकत के बावजूद एहतियाती रवैया अपनाया जाएगा। उनके मुताबिक माजी के तजुर्बात ने ईरान के मौक़िफ़ को मज़ीद मोहतात बना दिया है। मोहम्मद रज़ा आरिफ ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान अबूरी जंग बंदी को मुमकिन बनाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। उनके मुताबिक इस्लामाबाद की सिफारती काविशों ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालिया 40 रोज़ा कशीदगी के दौरान ईरान ने दुश्मन के तमाम अंदाज़ों को गलत साबित किया और ये तनाज़ा स्ट्रेटेजिक सतह पर अहम तब्दीलियों का सबब बना है। इनके मुताबिक ईरानी कौम के अज़म ने सूरत हाल को अपने हक़ में मोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। अब अगर इस ट्वीट के हवाले से बात की जाए तो साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि मुख्तलिफ़ नुकात के हवाले से बात हो रही है कि क्या शराइत होंगी इन मुज़ाकरात में। शराइत तो वैसे पता है, डिमांड्स का भी पता है, ईरान ने क्या शराइत रखी हैं, अमेरिका क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें तो पता हैं, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर किस किस्म का माहौल होगा, किन बातों के ऊपर जो है इत्तेफाक पाया जाएगा, किन बातों पे जो है डेडलॉक पैदा होने का ख़दशा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने वाली होंगी। वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के एक हिस्से के तौर पर ईरान में क़ैद अमरीकियों की रिहाई का मुतालबा करेगा। ये बताया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका इस मामले को किस हद तक उठाएगा और इस पर कितना दबाव डालेगा, जो इस बात पर मुनहसर किया जा सकता है कि मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। अब ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ है। मुआहदा इस्लामाबाद की तैयारी जो है वो जारी है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मुनहसर है ईरान के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से किया, जो मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाया, शहर को सजाया और मज़ीद एक दिन की आम तातील जो है उसका भी ऐलान किया गया है। और ये सारी सूरत हाल बताती है कि तैयारियाँ पूरी तरह
مکمل ہیں، لیکن اب یہ جو بتایا گیا ہے کہ صورتحال میں 1.5 لاکھ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر اسپیکر باقر کالیباف کے ٹویٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر یہ ایک ایسے وقت میں یہ ایکس کے اوپر یہ پیغام آیا ہے کہ جس کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بات ہوئی، اور اس میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی ٹویٹ میں بھی لبنان کا ذکر تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو عارضی سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ معاہدہ تو کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا، لیکن بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ اتفاق رائے پایا گیا، ٹیلی فونک کنورسیشن تھی پاکستان کی امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جی عارضی سیز فائر ہوگا، لیکن اس کو معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں لبنان کا ذکر تھا، لیکن امریکہ نے پھر کہا کہ جی اس معاہدے میں لبنان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اب یہ بتایا جانا، یہ کہنا اسپیکر ایران کے ان کی طرف سے کہ مذاکرات شروع ہونے سے قبل ان دونوں شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے، یعنی منجمد اثاثوں کی بحالی اور لبنان میں جنگ بندی۔ باقر کالیباف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان میں جو ہے میز تیار ہے مذاکرات کی، اور یہ پورے خطے کے مستقبل کے لیے بھی یہ مذاکرات فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کیونکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا ان 40 دنوں میں اس جنگ نے۔ اچھا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کچھ دیر قبل وہ جو ہے وہ کہتے ہیں، جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، پہنچنے والے ہیں، یہ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں کچھ ہی گھنٹوں میں، یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی، لیکن یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے اس میں سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو پھر سنبھالا جائے گا۔ پاکستان کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی آزمائش کا شکار ہے، ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، لیکن پاکستان نے اپنی طرف سے جو کرنا تھا اس نے تو کر دکھایا، اور لیکن خدشات ظاہر ہے کہ اب اگر یہ مذاکرات خدا نخواستہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر بھی اتنا زیادہ پاکستان کو تو ظاہر ہے کہ اس پہ تو انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ ہاں، اگر یہ مذاکرات اللہ کرے کہ کامیاب ہوں، کامیاب اگر ہوتے ہیں تو پاکستان کو اور پورے خطے کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، ایران کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس راستے کو کھلا رکھا جائے گا جب تک کوئی دشمنی پر مبنی رویہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ ان کا کہنا تھا، یعنی ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کھلا اور محفوظ راستہ ہے، تاہم تکنیکی وجوہات کے باعث ضروری ہے کہ گزرنے والے جہاز ایرانی افواج سے رابطے میں رہیں تاکہ بحری نقل و حرکت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ایرانی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد خطے میں بحری سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پر آبنائے ہرمز کو جو ہے استعمال کیا ہے ایران نے۔ نیو یارک پوسٹ جو ہے اس نے ایک خبر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اس خبر کے مطابق کہ ہم بحری جہازوں کو بہترین گولہ بارود، اب تک بنائے گئے بہترین ہتھیاروں سے بھر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ہم انہیں استعمال کریں گے اور ہم انہیں بہت مؤثر طریقے سے استعمال کریں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ایران اگر جہازوں سے فیس لے رہا ہے تو وہ فوراً بند کر دے یہ چیز، اور ایک دوسری دھمکی ان کی طرف سے آئی ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اسلام آباد میں ایران کے ساتھ تو وہ پہلی طرح صلہ رحمی نہیں دکھائیں گے، وہ پہلی طرح مہربان دنیا کو دکھائی نہیں دیں گے، سخت جواب دیں گے۔ اب یہ سارے خدشات ہیں اور ان خدشات اور یہ امکانات کے سائے میں اسلام آباد ٹاکس اور اس میں کس حد تک کامیابی ہوگی، ہماری لمحہ بلمحہ اس سے ساری صورتحال کے حوالے سے ان معاملات پر نظر رہے گی۔ خواجہ آصف پاکستان کے وزیر دفاع کا ٹویٹ اور پھر اس ٹویٹ کا ڈیلیٹ کیا جانا، بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں پہ بات کی جائے، کیونکہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت سارے دیگر ایشوز ہیں، بہت سارے دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ فی الوقت سارا جو فوکس ہے وہ ان مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ خدشات ضرور بیان کیے جانے چاہیے تاکہ
پھر بتایا جا سکے کہ یار یہاں پہ کون سا فریق جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ میں نے جو شروع میں نخرے یا نخرہ کا الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اگر مذاکرات ابھی ہوئے نہیں ہیں، مذاکرات کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے جو آپ کے تحفظات ہیں، جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کی شرائط ہیں، ان کو مذاکرات کی میز تک آنے دیا جائے اور وہاں پہ پھر بات کی جائے۔ ایرانی اسپیکر کا یہ جو مطالبہ ہے لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے بالکل جائز ہے، اور پھر منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مذاکرات میں ڈسکس ہوں۔ جنگ بندی لبنان کے اندر یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ایک فریق جو ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی نخرے دکھا رہا ہے۔ ایران نے ضرور ٹکر لی ہے، دنیا کے سپر پاور کے ساتھ ٹکر لی ہے، لیکن اب اگر ایک موقع ملا ہے مذاکرات کا، اور ایک موقع ملا ہے آپ پر سے اتنے دہائیوں سے آپ پر جو عالمی اقتصادی پابندیاں ہیں وہ ہٹائے جانے کے حوالے سے اگر آپ کو موقع ملا ہے، اگر آپ نے عزم کا مظاہرہ کیا ہے، اگر آپ نے استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، تو کچھ دن کچھ گھنٹے مزید صبر اور تحمل سے کام لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ایران کی بہت زیادہ بہتری ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔